اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو پھر اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے یہ بات فرمائی من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے عمل سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا. دیکھا آپ نے؟ اچھا اور ایک بات دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے یہ بھی ایک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مجھے، دیکھیے اب آپ نبی سے تعلق، نبی سے محبت یا شفاعت یا سفارش، اس قسم کی بہت ساری باتیں ہمارے پاس ہیں نا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم مجھے 6 باتوں کی ضمانت دو. کتنے؟ 6. تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حدیث میں بات آئی. وہ 6 باتیں کیا ہے؟ اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو تو سچی بات کرو. دیکھا آپ نے؟ اور اس کے بعد وَأَوْفُوا وَعَدْتُمْ، جب تم کسی سے وعدہ کرو تو پورا کرو. دوسری بات. تیسری بات فرمایا وَدُّوا إِذَا تُمِنْتُمْ، اگر تمہارے پاس کسی کی امانتیں ہیں اسے ادا کرو، خیانت مت کرو. تم خیانت مت کرو، امانت میں خیانت. 3 باتیں ہو گئی. مزید آپ نے فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، کہ تم اپنے شرمگاہوں کی، اپنی خواہشات کی حفاظت کرو. تم 5ویں بات فرمایا غضوا ابصارکم، اپنے نظروں کو نیچی رکھو. 6ٹھی بات فرمایا کفوا ایدیکم، ان ہاتھوں سے کسی کو ظلم مت کرو، کسی کا مال مت کھا جاؤ. اپنے ہاتھوں کو روکو غلط کاموں سے، باندھے رکھو اپنے ہاتھوں کو غلط کاموں سے. یہ 6 باتیں عملی طور پہ اگر تم مجھے ضمانت دو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بتائیے آپ یہ میلاد کے کیا ہو رہا ہے؟ میلاد کے جلسے منا رہے ہیں آپ، کرنٹ چوری کر رہے ہیں آپ. نبی کے نام سے، میلاد کے نام سے کتنوں کو تکلیف دے رہے ہیں آپ، کتنوں پہ ظلم کر رہے ہیں آپ. جلسے لگا کے، روڈاں جام کر دے کے، ٹریفک جام کر دے کے. کیا بھائی بتائیے آپ، کیا یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے ہیں؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں. یہ عقیدت کے نام سے، محبت کے نام سے شیطان ہمیں جو گمراہ کر رہا ہے اور ہمیں آخرت میں جہنم کا سزاوار بنا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی محبت کیا ہے. آپ نے فرمائی لا یؤمن احدکم حتی ہواہ تبعا لما جئت بہ. حدیث آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں جو دین اور شریعت لے کے آیا ہوں اس کی خواہشات نفس اس دین اور شریعت کے مطابق نہ ہو جائے، تابع نہ ہو جائے. تو کیا کر رہا مسلمان آج کا؟ نبی ہے کیا؟ نبی کا معاملہ، مقام کیا ہے نبی کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ فرماتے ہیں ہم ان لوگوں کو کیسے ہدایت دیں، ہم ان لوگوں کو، اس قوم کو کیسے ہدایت دیں. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، ایمان کے بعد انہوں نے کافرانہ رویہ اختیار کیا. ایمان کے بعد، ایمان ہے لیکن اعمال وہ کر رہے ہیں جو کافروں کے. بعد ایمانہم، اور وہ شہیدوا ان الرسول حق، اور گواہی دی رسول حق ہے، رسول ہمارے لیے نمونہ ہے. یہ گواہی دے کے غیروں کو اپنا نمونہ بنا لیا. تم نے گواہی بھی دیے تو کیا جھوٹی گواہی دے رہے ہیں آپ؟ تم نے کہا رسول حق ہے، یہ اللہ بھیجے ہیں رسول ہمارے لیے نمونہ بنا کے، تو پھر آپ نے نبی کے طریقے کو اپنایا کہاں؟ وجاءہم البینات، اور ان کے پاس تو کھلی کھلی کتاب کی، قرآن کی، نبی کی باتیں موجود ہیں. اس کے بعد ان کو سروکاری نہیں ہے قرآن اور سنت سے. اس کے بعد اللہ فرمایا ظالم ہے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ بات کلیئر کر دیا اللہ نے.
اچھا، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے اب آپ نبی کی اہمیت کیا ہے. دو مقامات ہیں سورہ اعراف اور سورہ نور میں. دو مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کے دو حیثیتیں بتا دی گئی ہے ایمان والوں کے لیے، ایک اطاعت اور ایک اتباع. یہ دو ہے. ایک مقام پہ فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر عمل کرو گے ہی تو تمہیں ہدایت ملے گی. یعنی جو نبی کہیں گے، جو حکم دیں گے، اگر تم اسے فالو کرو گے تو اللہ تمہیں ہدایت دے گا، ورنہ نہیں. احکامات کے متعلق ہے یہ. دوسری مقام پہ فرمایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، نبی کا حکم نہیں ہے، نبی بار بار حکم نہیں دیتے. اب تمہیں نبی کے حکم کے انتظار کی ضرورت نہیں کرنا ہے. ارے نبی میرے کو حکم ہی نہیں دیے، ابھی آرڈر ہی نہیں آیا تو میں کیوں عمل کروں. اب یہاں کیا فرمایا؟ نہیں، اگر تم کو نبی سے محبت ہے، خود بخود نبی کا نمونہ تمہارے سامنے ہے. اب تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ نبی کے حکم کا انتظار نہیں کرنا ہے، بلکہ نبی جیسا کر رہے ہیں تم دیکھ رہے ہو ویسا کرنا پڑے گا تمہیں، تو تمہیں ہدایت ملے گی. دو باتیں آ گئی، ایک میں حکم ہے اور ایک میں حکم نہیں ہے مگر نبی ہے تمہارے سامنے، کیا کر رہے ہیں تم دیکھ رہے نا، بس ویسا کرو تو تمہیں ہدایت ملے گی، نہیں تو نہیں. اچھا، اب قرآن مجید کی آیت مبارکہ ایک ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. یہ جلسوں میں بہت پڑھتے لوگ، بہت لکھتے. کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں رسول، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کی رحمت اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر اب مشروط ہو گئی. اب یہ آیت کے بعد کیا ہو گئی؟ اللہ مجھ پہ رحم کر، اللہ مجھ پہ رحم کر. اگر آپ یہ دعا کر رہے ہیں تو اس دعا کی جواب میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ آپ دعا کی اللہ مجھ پہ رحم کر، اللہ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ آپ یہ بھی آیت قرآن میں ہے دو مقام پہ، ایک مختصر ایک میں تفصیل ہے. سورہ نور، سورہ آل عمران میں. سورہ نور میں تھوڑی تفصیل ہے. وہ کیا ہے؟ جب بندہ اللہ کی رحمت کی بھیک مانگتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ مجھ پہ تو رحم کر. یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لا چکے ہیں، عام انسانوں کے لیے نہیں ہے. ایمان والے جب اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم پہ رحم کر، تو اللہ کا جواب کیا آتا ہے؟ سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اب تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو تم نماز کو قائم کرنا پڑے گا، زکوٰۃ کو ادا کرنے پڑے گا، اور میرے نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی، تب جا کے تم پہ رحم ہوگا. یہ جواب آ گیا اللہ کی طرف سے. کس بات کا جواب آیا؟ اللہ رحم کر. اللہ کی طرف سے جواب کیا آیا؟ اگر یہ کام کرو گے تو پھر اللہ کی رحمت ہوگی تمہیں، نہیں تو نہیں. تفصیل سورہ آل عمران میں صرف اتنی بات ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. تم اللہ کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے.